انسان جب بھی ہارتا ہے تو سوچتا ہے کہ شاید اس کے دشمنوں کی وجہ سے وہ ہار چکا ہے۔ اپنے دشمنوں پہ گلہ کرنا چھوڑیں، ذرا اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں اور سوچیں کہ آپ کی ہار کی وجہ دشمن ہے یا آپ خود ہیں۔ بالکل آپ لوگ خود ہی اپنی ہار کی وجہ ہو۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہار کو تسلیم کرنا ہی ہار کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے۔ اب مانتا ہوں محنت کی ہوگی، آپ نے کوشش کی ہوگی، اسٹرگل کیا ہوگا، ہار گئے، شکست یافتہ ہو گئے، منزل کو حاصل نہیں کر سکے، دل و دماغ میں یہ باتیں آ رہی ہوں گی کہ یار اس شخص نے مجھے گرا دیا، اس شخص نے مجھے آگے نہیں بڑھنے دیا، یار اس شخص نے میری ٹانگ کھینچی، یار اس شخص نے میرے خلاف رکاوٹیں کھڑی، اس شخص نے پہاڑ کھڑے کر دیا اور مجھے آگے جانے نہیں دیا، وہ شخص اگر وہ نہ کرتا میں آج وہاں ہوتا، وہ شخص اگر مجھے گمراہ نہ کرتا تو مجھے وہاں ہوتا۔ آپ جہاں پر بھی ہو، جس بھی نقصان کا سامنا کر رہے ہو، اس کی سب سے بڑی وجہ آپ خود ہو۔ 10%، 20%، 30% وہ عوام ہو سکتی ہے جو آپ کو روکتی ہے، آپ کو گمراہ کرتی ہے یا آپ کو غلط راستہ دکھاتی ہے، لیکن 50% آپ خود ہوتے ہو جو اس کی باتیں سن کے اس طرف چلے جاتے ہو۔ انسان اپنے آپ کو شکوہ کیوں نہیں کرتا؟ اپنے آپ کو گلہ کیوں نہیں کرتا؟ اپنے آپ کو کیوں نہیں کوستا؟ ہزار وجوہات نکالتا ہے اوروں کے دل و دماغ میں سے کہ ان کی وجہ سے میں شکست یافتہ ہو گیا، یہ کیوں نہیں سوچتا کہ مجھے خود ان چیزوں کے بارے میں سمجھنا چاہیے تھا۔ انسان کی ہار کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کی لائف میں سارا نیو سلیبس ہے، وہ جو جس مشن کی طرف جا رہا ہے وہ پہلے کبھی نہیں گیا اس طرف، یا تو پہلے کبھی گیا ہو تو دوبارہ اسے پتہ ہو وہاں پر کیسے گزرنا ہے۔ ارے بھائی جس سڑک پہ تم چل رہے ہو، جب اس سڑک پہ تم پہلی بار ہی چلو گے تمہیں پتہ ہوگا کھڈا کہاں پر ہے؟ نہیں، کبھی کبھار آپ بائک لے کے ایک ایسی گلی میں چلے جاتے ہو اور آپ کہتے ہیں یار اتنے کھڈے ہیں یہاں پر، یار اتنی جمپس ہیں، اور کچھ گلیاں ایسی ہوتی ہیں جہاں روز نہ گزرتے ہو، خود بخود ایٹومیٹک اس گلی میں پہنچتے ہی آپ کی سپیڈ سلو ہو جاتی ہے اور فاسٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کھڈا کہاں پر ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے سپیڈ بریکر کہاں پر ہے۔ اسی طرح آپ کی لائف ہے، آپ کی لائف جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی پلانڈ ہے کہ اس نے آپ کو رستہ نہیں دکھایا، جس رستے سے گزر کے آپ نے منزل تک پہنچنا ہے، اس نے منزل دکھا دی، وہ موت ہے، لیکن رستہ نہیں دکھایا کہ کس راستے سے گزرنا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ چلتے چلتے آپ کہیں گر جاتے ہو اور آپ سوچتے ہو کہ گرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ رک جاؤ۔ ارے گرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کھڑے ہو کے اوروں کو کہو ارے بھائی یہاں مت آنا، یہاں کھڈا ہے، یہاں میں نے جھنڈا لگا دیا، یہاں میں نے پتھر رکھ دیا تاکہ اگلا کچھ شخص گر نہ سکے، نیکی کی نیکی ہو جائے گی، اگلے کو بچا لو گے اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہو گے۔ لیکن اگر اسی کھڈے میں گرے ہوئے یہ سوچتے رہو کہ میرا نصیب خراب ہے، میری قسمت خراب ہے، میں غلط گھر پیدا ہو گیا، میری جیب میں 1 روپیہ کائی نہیں ہے، میں گر گیا، میں ختم ہو گیا، تو ذہن میں رکھنا لوگ آئیں گے اس کھڈے پہ گریں گے نہیں، کیونکہ تم آلریڈی اس کے اندر ہو گے، تمہارے سر پہ پاؤں رکھیں گے اور آگے گزر کے جائیں گے، پھر تمہیں شرم آئے گی، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہیں اس سے باہر نکلنا چاہیے تھا، تمہیں ایک بار تو جمپ کرنی چاہیے تھی، ایک بار تو دوبارہ کوشش کرنی چاہیے تھی۔ عمر کا ایک حصہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے لائف کا، وہ ہوتا ہے بڑھاپا۔ بڑھاپے میں ہر شخص اپنے آپ کو کوستا ہے کہ میں نے یہ کیا، وہ کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ بڑھاپے میں آپ اپنے آپ کو نہ کوسیں، آپ یہ سوچیں کہ میں نے جو بھی کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا، میں جہاں پر بھی جا رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، میں جو بھی کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر آپ کی شکست میں بھی اللہ کی رضا شامل ہو جائے گی، آپ کی فتح میں بھی اللہ کی رضا شامل ہو جائے گی، پھر خود بخود آپ کی ہار میں بھی جیت کا رستہ بنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کی جیت میں بھی ہار کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ آپ کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہ ہو، آپ کے پاس سارے پیسے ختم ہو جائیں اور آپ رسوائی اور ذلت اور رسوائی کے آخری موڑ پہ کھڑے ہو اور آپ کی جیب میں کچھ بھی نہ بچا ہو، تو اس ٹائم بھی آپ کی زبان، آپ کے لب سے وہ ایک ہی الفاظ بول رہے ہوں گے، الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ نے جس حال میں رکھا میں خوش ہوں۔ یہ الفاظ بولنا کہنا بہت آسان ہے، لیکن انہیں کرنے کے لیے آپ کو صرف ایک کام کرنا پڑے گا، گرنے کے بعد دوبارہ چلنا پڑے گا۔ دیکھتے رہیے ہوم فیو، دوبارہ ملاقات ہوگی۔